السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین کتاب ہے جس کی ہم نے الحمدللہ 40 احادیث مکمل کر لی تھی۔ آج حدیث نمبر 41 کرنی ہے جو کہ باب الصبر میں سے ہے۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ خود کو روک لینا، تھام لینا کسی بھی ناموافق حالت میں، یعنی کوئی ایسی صورتحال آپ کو پیش آ جائے، کوئی ایسی سچویشن آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کو ناپسند ہو، آپ کو تکلیف دیتی ہو، اس وقت آپ صبر کریں، خود کو روک لیں اور کسی بھی ایسے رویے کو ظاہر نہ کریں جو ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ راستے سے جا رہے تھے کہ راستے میں کوئی کیلے کا چھلکا پڑا تھا، آپ کو نظر نہیں آیا، آپ اس سے سلپ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ آپ گرانے والے کو کوسیں، اور دوسرا رویہ کیا ہے کہ آپ بسم اللہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں اور اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ آپ نے خود کو ناپسندیدہ رویے یعنی ناپسندیدہ رد عمل سے روکا۔ اس سلسلے کی حدیث پڑھتے ہیں۔ من ابی عبداللہ خبابی ابن الارتی رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اور وہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے استراحت فرما رہے تھے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، أَلَا تَسْتَنصِرُ لَنَا، کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، أَلَا تَدْعُوا لَنَا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان من قبلکم، تھے تم سے پہلے یعنی جو لوگ تھے، یؤخذ الرجل، ایک آدمی کو پکڑا جاتا، اس کو لایا جاتا، فیحفر له فی الارض، تو اس کے لیے زمین میں ایک گھڑا کھودا جاتا، فیجعل فیہا، تو اس کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیجعل نصفین، پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمان کی حالت میں یا ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں کو ایسی ایسی مشکلات پیش آئیں۔ پھر فرمایا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور اس کے علاوہ کیا کیا جاتا کہ لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم پر پھیری جاتی جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں تک متاثر ہوتی۔ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن یہ تمام باتیں، یہ آزمائشیں اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھیں۔ واللہ، قسم اللہ کی، لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس معاملے کو مکمل فرما دے گا۔ حتیٰ یسیر الراکب، یہاں تک کہ چلے گا ایک سوار، من صنعاء الی حضرموت، صنعاء سے حضرموت کی طرف، لا یخاف الا اللہ، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، والذئب علی غنمہ، اور اسی طرح سے بھیڑیے کے بکریوں پر بھیڑیے کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ رواہ البخاری، یہ حدیث بخاری میں بیان ہوئی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے، وفی روایت وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما تھے اور ہم مشرکین کی طرف سے سختیوں سے دوچار تھے، تو اس وقت انہوں نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دین کی راہ میں تکلیفیں جو آتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ صرف ایک خاص دور میں آئیں، یعنی جب انبیاء ہوتے ہیں تو تبھی لوگ ستاتے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جب بھی کوئی شخص اصل دین پر خود کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی راستے میں تکلیفیں آتی ہیں۔ ہر جگہ ہر دور میں دین والے آزمائش کی بھٹیوں سے گزرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں، کندن بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی مثالیں ہم نے پڑھی نا کہ کسی کو زمین میں گھڑا کھود کر رکھا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا دیا جاتا، اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، یا پھر یہ کہ لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم میں چلائی جاتی تو اس کے جو اس کے گوشت اور ہڈیوں کو متاثر کرتی، لیکن یہ باتیں بھی ان کو دین سے نہیں پھیرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے،
اور اسی طرح آخر میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی صحابہ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس امر کو یعنی اپنے دین کو غالب کر دے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ تم ایک ایسا وقت دیکھو گے کہ امن ہی امن ہوگا، اور یعنی ایک سوار، یہ جو فرمایا گیا نا کہ صنعاء سے حضر موت تک چلے گا، یعنی ایک لمبا راستہ وہ طے کرے گا، تو اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے مجھے پکڑ لے گا یا مجھے قتل کر دے گا یا یہ کہ میری بکریوں کو لے جائے گا مجھ سے، ٹھیک ہے، تو اتنا امن کا دور ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوا کہ جب اسلام غالب آیا اور ساری دنیا میں یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آدھی دنیا میں تو اسلام پھیل گیا تھا نا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام غالب آیا ہے اور اسلام کے تمام احکامات کو زمین پر نافذ کیا گیا تو حقیقتاً ایسا ہی امن ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جاتی ہے، جہاں پر اسلام نافذ ہے، وہاں پر کمپیریٹیولی یعنی کرائم ریٹ جو ہے وہ کم ہے، مثلاً سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اور پھر یہ کہ ایسی باتیں جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا کہ اس کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی ہیں، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارا جو وہ صبر کا درجہ نا وہ بڑھ جائے، ہے نا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھو ہم کتنے پرسکون ماحول میں ہیں، آپ یہ دیکھیں گے اس وقت بھی کتنے ہی مسلمان ممالک ہیں جہاں پر اللہ کی طرف سے سخت آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا، کہیں زلزلہ ہے، کہیں سیلاب ہے، تو لیکن اس کے مقابلے میں ہم کتنے امن میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ کتنی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں ان نعمتوں کو، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہم پر آتی ہیں ان کو ہی پکڑ کے سارا دن ہم اپنا ضائع کر دیتے ہیں، رو رو کے یا یعنی کہ چیخ کے یا دوسروں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آ کے۔ ہوتا ہے نا کبھی ایسے کہ ہم یا سم ٹائمز ہم کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں کہ زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو، تو یہ زندگی کیا ہے؟ ایگزام ہے، یہاں پر آپ نے کچھ کام کر کے جانا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں نا کہ لوگوں نے تو اتنے مشکل حالات میں صبر کیا اور ان کے پاس نعمتیں بھی نہیں تھیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے تھے، تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نعمتیں آپ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ خیال آ رہا ہو کہ کافر تو اللہ کی نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ اتنی نعمتوں میں ہیں، لیکن پتہ کیا ہے، ان کے بعد دل کی خوشی نہیں ہے، اور یعنی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے، ہے نا۔ تو جو ایمان لا کر انسان کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے انسان کو جو خیر و برکت ملتی ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اچھا، اور یہاں پر خباب بن ارت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، مکہ میں اظہار اسلام کرنے والوں میں سے پہل کرنے والے تھے۔ مشرکین مکہ انہیں کمزور سمجھتے ہوئے ہر طرح کی اذیتیں اور ان کو تکلیفیں دیتے تھے، لیکن وہ دین محمد سے منحرف نہیں ہوتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آن پہنچا۔ انہوں نے ہجرت کی، تمام غزوات میں شریک رہے، بدری صحابی ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا بدری صحابی ہیں تو یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے ان کے لیے۔ اچھا، انہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں شامل ہونا فرض نہیں تھا، جو بھی اس میں نکلا تھا نا اپنی خوشی سے نکلے تھے وہ لوگ، اور ان کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے اور ان کے ساتھ اتنی سواریاں بھی نہیں تھیں، جنگ کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے بہادری کے ساتھ نکلے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوئے تھے۔ تو یہ پھر جب ان کے لیے کہا جاتا ہے نا بدری صحابی ہیں، تو یہ ایک ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ جیسے آج آپ کسی شخص کے بارے میں سنتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں فلاں بڑی سلیبریٹی ہے، فلاں کا بڑا نام ہے، ایسے۔ تو کہتے ہیں کہ آخر میں کوفہ رہائش پذیر ہوئے اور وہاں پر ہی اپنی جان اللہ کے سپرد کی، 37 ہجری میں وفات پائی، 32 فرامین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ جنگوں میں جاتے تھے بلکہ احادیث بھی روایت کی، یعنی لکھتے بھی تھے، لکھتے تھے یا بتاتے تھے دوسرا تبع تابعین اور تابعین کو، سبحان اللہ۔ پھر اگلی حدیث ہے
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما کانا یوم حنین آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسن فی القسمتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن تھا، یعنی جنگ حنین کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو تلیف قلب کے طور پر ترجیح دی، یعنی ان کو زیادہ مال دے دیا تاکہ ان کے دل اسلام پر قائم ہو جائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا؟ فآت الاقرع ابن حابس میاتم من الابلی، تو اقرع ابن حابس کو 100 اونٹ دیے، وآتا اویینتا ابن حسن مثل ذالک، اور اویینہ ابن حسن کو بھی اسی کے برابر دیا۔ وآتا ناسم من اشراف العربی، اور دیا اشراف عرب میں سے کچھ لوگوں کو، یعنی عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو آپ نے اسی طرح عطا کیا۔ وآثرہم یومئذ فی القسمتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز تقسیم میں ان کو ترجیح دی۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو یعنی اوپر رکھا، زیادہ مال ان کو دے دیا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی کہنے لگا، واللہ اللہ کی قسم، ان ھذہ قسمۃ ما عدل فیہا، کہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یعنی سب کو برابر برابر کیوں نہیں دیا۔ وما ارید فیہا وجہ اللہ، اور نہیں اس میں اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھا گیا۔ فقلت، میں نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا کہ میں ضرور اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں گا۔ فأتیتہ فأخبرتہ بما قال، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جو کچھ اس شخص نے کہا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ فتغیر وجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتی کانا کالصرفی، حتیٰ کہ وہ جیسے ایسا ہو گیا جیسے سرخ رنگ کا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ ثم قال، تو فرمایا، فمن یعدل، تو کون عدل کرے گا، اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا۔ ثم قال، پھر فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، رحم کرے اللہ موسیٰ علیہ السلام پر، قد اوذی باکثر من ھذا، وہ تکلیف دیے گئے اس سے بھی زیادہ، فصبر، تو انہوں نے صبر کیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یعنی یہ جو راوی حدیث ہیں وہ کہنے لگے، لا جرم لا ارفع الیہ بعدہا حدیثا متفق علیہ، کہ میں یقیناً آئندہ آپ تک کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ وقولہ، اور ان کا قول، کالصرفی، یعنی کہ سرخ، ہوا بکسری صادی، صاد کی زیر کے ساتھ ہے، المحملتی، یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ صبغ احمر، کہ سرخ رنگ کا۔ اچھا، اب یہاں سے ہو سکتا ہے ہمارے بھی ذہنوں میں خیال آ رہا ہو کہ یعنی جیسے آپ بچے ہیں نا، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تقسیم میں یعنی اوپر نیچے کیوں رکھا، لوگوں کو برابر برابر کیوں نہیں دیا۔ اس میں حاکم وقت کو، یعنی جو مال تقسیم کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ نئے اسلام لانے والے مسلمانوں کو اگر زیادہ دے دیا جائے تو وہ اسلام پہ قائم رہیں گے اور اسلام کے لیے خدمات کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی تالیف قلب کے لیے، یعنی ان کے دل کو ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے زیادہ دیا جا سکتا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو لیکن کچھ ایسے صحابہ جن کا ایمان ابھی مضبوط نہیں تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر ہم نکتہ چینی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی کرتے تھے اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے کرتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبار صحابہ نہیں تھے، بلکہ کوئی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کسی نے ایسی بات کر دی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں عدل نہیں کیا، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کون یعنی عدل کرے گا۔ تو اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ ایسی ہی باتیں کرتے تھے، یعنی انہیں بھی تکلیف دی گئی، تو انہوں نے صبر کیا، مطلب یہ تھا کہ میں بھی صبر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت ان لوگوں کو بلا کے ان کو سزا بھی دے سکتے تھے، حاکم وقت تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یہاں پر؟ صبر، ٹھیک ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو تھے نا اہل کتاب، وہ بہت باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی حیا کو بھی پر بھی باتیں کرتے تھے اور بھی باتوں پر نا، تو لیکن انہوں نے بھی صبر کیا۔ اور جو راوی حدیث ہے نا، وہ کہنے لگے کہ آئندہ میں ایسی
کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاؤں گا جو یعنی ان کو ناپسند ہو نا. اور یہی ہوتا ہے نا کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, دوسروں کو جا کے شکایت لگا دیتے ہیں, ہے نا, کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسی بات کہہ رہا تھا. تو اس بات سے منع کیا گیا ہے. اچھا, اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا, اجل لہ العقوبۃ فی الدنیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ, اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ الشر, شر کا یعنی برائی کا, امسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ, تو اس سے دنیا میں اس کے گناہ کی سزا روک دیتا ہے یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا. اللہ اکبر. اس کی ابھی تفصیل پڑھتے ہیں. پہلے یہ ایک اور روایت سے بھی آئی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ایک مزید فرمایا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزائی ما عظم البلاء, کہ بدلے میں بڑائی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ ہے. یعنی جتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے نا, اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں, اتنا ہی ثواب انسان کو ملتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابتلاہم, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا, تو جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے, یعنی تکلیف کے آنے کے باوجود اللہ سے شکوہ نہیں کرتا, وہ اس پہ راضی رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کی رضا ہے. ومن سخط فلہ السخط, اور جو کوئی اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے, شکوہ کرتا ہے کہ ہیں میرے پہ یہ کیوں مصیبت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کی بھی ناراضگی ہو جاتی ہے. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن, اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ اس کی سند حسن ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان لانے کا اتنا بڑا بدلہ ہے کہ جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں نا, تو وہ مصیبتیں اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یعنی ہم گناہ کر دیتے ہیں نا, غلطیاں کر دیتے ہیں, کچھ بعض اوقات تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, بعض اوقات تو ہم اتنے یعنی کہ اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا گناہ بھی یاد نہیں رہتا. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گناہ قیامت والے دن نعوذ باللہ پھر ہم ان کی سزا پائیں گے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان مومن پر جب تکلیفیں آتی ہیں نا, تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے, بخار اس کو ہو جاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بخار کی جو تپش ہے, یہ جہنم کی تپش سے ہے نا, تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس آدمی کے. لیکن ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جب ایسی کوئی تکلیف آئے تو یہ نہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ہی کیوں ہمیشہ بیمار ہو جاتی ہوں, مجھے ہی کیوں ہر دفعہ مصیبت آتی, بلکہ اللہ کی طرف سے آئی آزمائش پر اگر ہم صبر کرتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بے صبری کرتے ہیں تو گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. اور یہاں پر جو ایک یہ آیا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے, تو یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسے خیر سے محروم کر دیں, تو پھر اس سے دنیا میں تکالیف روک دی جاتی ہیں, اس کو نعمتوں پہ نعمتیں دیے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ بد نصیب یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے اللہ راضی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر قیامت والے دن وہ اپنے گناہوں کا پورا بدلہ پائے گا. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ خود سے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ اچھا فلاں پہ تو تکلیف آ گئی, اس کے گناہ جھڑ گئے, میرے پہ بھی آ جائے. نہیں, اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہنا چاہیے. صبح و شام کی دعاؤں میں ہم عافیت ہی مانگتے ہیں نا. کون سی دعا ہے عافیت والی؟ اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری. ٹھیک ہے. لا الہ الا انت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. لیکن اگر کبھی آزمائش آ جائے تو پھر کیا ہے کہ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم تو امن و سکون میں ہیں, لیکن دنیا میں کتنے ہی مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پر مصیبتیں ہیں, آزمائشیں ہیں, بلائیں ہیں ان کے لیے.
تو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو پتہ نہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت عطا فرمائے۔ اور جب ہم پر کوئی اللہ نہ کرے مصیبت آ پڑے تو پھر اس وقت صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔